أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب آج انشاءاللہ ہم لوگوں کا 18واں پارہ یعنی 18 پارے کی ہم سورہ مومنون شروع کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں ایک تھوڑا سا آپ لوگ ضرور ذہن میں رکھیں، جو ترتیب ہم ابھی تک پڑھتے آ رہے ہیں قرآن کی، اس میں ہم لوگوں نے سورہ یونس، سورہ توبہ میں ہم مدنی دور میں تھے، سورہ یونس سے جو سلسلہ چلا تھا یہ ٹل اب سورہ مومنون اس کی آخری سورہ، یعنی یہ ایک لمبا طویل عرصہ جو کہ ہم مکی دور کے اندر رہے، جس میں سورہ یونس سے لے کے سورہ مومنون جو ہے یہ ٹوٹل 14 صورتیں ہیں۔ یہ آپ لوگ ذہن میں رکھا کریں کہ جیسے ان 14 صورتوں میں ہم مکی دور کے اندر ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے، پہلا اہم نقطہ۔ اچھا، اب دوسرا اہم نقطہ یہ ہے، کیونکہ آج ہم نے جب یہ سورت شروع کرنی ہے تو یہ کچھ میں نے نوٹس بنائے ہیں، ہم پہلے یہ ذرا اس کو اچھے سے سمجھتے ہیں پھر ہم سورت شروع کریں گے۔ یہ سورہ مومنون آج ہماری ہے جو کہ 18 پارے کی سورہ ہے۔ یہاں سے اس کے تعارف سے پہلے بات شروع کرتے ہیں۔ تعارف مینس یہی کہ ہم اس کے اندر کون سے مضامین پڑھیں گے، اور یہ وہی مکی دور ہی چل رہا ہے، یہ مکی دور کی ہی سورہ ہے۔ چلیں اس کا تعارف دیکھتے ہیں پہلے۔ دیکھیں اس سورت کو شروع میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے وہ بنیادی صفات ذکر فرمائی ہیں جو مسلمانوں میں پائی جانی چاہیے۔ یعنی کہ آج میں نے یہ لی ہی صرف 11 آیتیں ہیں اس سورت کی، کہ یہ ایک ایک آیت جو ہے وہ ہمیں ایبزارب کرنی ہے، یعنی ہم پڑھ کے آگے جا ہی نہیں سکتے اگلی آیت میں، کیونکہ یہ صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے، پائی جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ اس سورت کی پہلی 10 آیتوں میں سے جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، اگر کوئی شخص وہ ساری باتیں اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اسی لیے سورت کا نام سورہ مومنون ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ سورت جو یہ بیان کرتی ہے کہ مسلمانوں کو کیا ہونا چاہیے۔ نیز نسائی میں ایک روایت ہے کہ ایک صاحب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف کیسے تھے۔ اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سورہ مومنون کی یہ 10 آیتیں تلاوت فرما دی کہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تھے۔ سورت کا بنیادی مقصد انسان کو اس کی اصلیت کی طرف متوجہ کر کے اس بات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دینا ہے کہ اس کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ یہی ہمارا امتحان ہے نا۔ دیکھیں شب و روز 24 گھنٹے، دن پہ دن، راتیں، ہفتے، سال پہ سال گزر رہے ہیں، تو ہر دن کتنا اہم ہے، ایک ایک لمحہ کتنا اہم ہے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا۔ کھانے پینے سونے مرنے تو نہیں نہ آئے ہم، ٹھیک ہے نا، وہ جانوروں والا کام ہے۔ اسی لیے بار بار یہ آیات ہم اب 18ویں پارے پر آ کر تو کتنی دفعہ، اور اس کا پیک سورہ اعراف ہے۔ سورہ اعراف کی ابھی بھی کبھی آپ لوگ وقت نکال کے نا 179 پڑھا کریں، 178 179 کو پڑھا کریں گے، کہیں ہم تو ان میں سے نہیں ہیں سورہ اعراف کی، ٹھیک ہے نا۔ اور بالآخر مرنے کے بعد جو زندگی آنی ہے، یعنی آخرت کی زندگی، اس میں انسان کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے انبیاء اکرام کے واقعات اس صورت میں دہرائے جائیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ان سب پیغمبروں کی دعوت میں تواتر کے ساتھ کیا بات تھی۔ یہ ایک ہی پیغام ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام یہ دین اسلام ہی لے کے اترے تھے، ٹھیک ہے نا، وہی دین چل رہا ہے، تو ان کی متواتر دعوت بھی ایک ہی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور جن لوگوں نے ان کا انکار کیا انہیں اللہ کی طرف سے عذاب کا نشانہ بننا پڑا۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے ان کی نیکیوں اور برائیوں کا حساب لیں گے، اور ہر انسان کو اپنے اپنے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے جزا اور سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی اس وقت ہم سب کنیکٹڈ ہیں،
ملے ہوئے ہیں، اکٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، پورے پورے خاندان ہیں، ٹھیک ہے، قبیلے ہیں، خاندان ہیں، وہاں پر پورا انفرادی ہو جائے گا، یعنی انفرادی طور پہ ہر ایک نے اپنی اللہ کی عدالت میں اکیلے کھڑے ہو کے اپنے عقیدے کے مطابق اپنے عمل کی وہ جزا اور سزا پائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس عقیدے کو کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت کی ان نشانیوں کی طرف متوجہ کر کے ثابت کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور کائنات کی یہ نشانیاں جن کو میں آیات افاقیہ اسی لیے کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے نا یہ ٹرمز اور یہ اصطلاحات ذہن میں رکھا کریں جو قرآن میں بار بار آئی ہیں کہ بھی آیات افاقیہ کون سی ہیں، آیات انفسیہ کون سی ہیں، آیات افاقیہ کون سی ہیں۔ یہ اتنی خوبصورت کائنات، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، دیکھیں تو صحیح، غور تو کریں ہم اس پہ۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی نہیں تو اپنے آپ کو ہی دیکھ لو، آیات انفسیہ، انفس نفس مجھ سے ریلیٹڈ ہے کہ میری آنکھ دیکھ رہی ہے میں کیا ہوں، میں کیسے ہاتھ موو کر رہا ہوں، یہ اتنی کمپلیکیٹڈ باڈی ہے میری، تو ہمیں ان پہ غور کرنا ہے، تو ان آیات کی طرف متوجہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، جس کو میں تذکیر بآلاء اللہ کہتی ہوں، اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کی نعمتوں کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب سورت کا نام کیوں کہ سورہ مومن ہے، تو دیکھیں یہ نیا تو نہیں ہے نا ہمارے لیے، الحمدللہ ہم مسلمان گھروں سے ہیں۔ تو سورج شروع کرنے سے پہلے یہ ایک بڑا اہم یہ دو نکات ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھنے ہیں کہ ہمیں کلیئرٹی ضرور ہو اس چیز کی کہ ہم ہیں کیا اور ہمیں کرنا کیا ہے، جو ہم نے ابھی سٹارٹنگ میں لیا ہے کہ بھی آنے کا مقصد کیا ہے، جو میں ایک دن گزار رہا ہوں وہ صرف اسی میں ہی نکل جائے کہ اب کیا کھانا ہے، اب کیا کھانا ہے، اب کیا پہننا ہے، اب کیا اوڑھنا ہے، اب کہاں جانا ہے، اب باہر جانا ہے، یہ مسلسل سارا دن ہم اس میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن رک کے یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم ہیں کون اور ہمیں کرنا کیا ہے۔ اچھا اس میں پورے قرآن میں ہم مسلسل بہت دفعہ ہم نے یہ آیات پڑھی ہیں، اس میں ایمان والوں کا بھی ذکر، یا ایھا الذین آمنو، کتنی دفعہ یا ایھا الذین آمنو، ٹھیک ہے نا، ایمان والوں کا بھی ذکر آ رہا ہے، مسلمان کہہ کے بھی مخاطب کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو مسلمان اور مومن کا فرق ہم پہلا پیج دیکھیں گے۔ اچھا یہ جو ہے 5 پلرز آف اسلام ہماری بیس ہوتی ہے، ہم بیس سے شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کو میں نے اسی لیے یہ میں نے اٹھایا ہے سورہ انفال سے، ہم سورہ انفال میں بہت اچھا پڑھ کر آئے ہیں، یہ سارا یہ دوبارہ وہی پیج اسی لیے نیچے ریفرنس لکھا ہوا ہے، یہ میں نے وہیں سے اٹھایا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ 5 پلرز آف اسلام پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہماری بیسکس تو ہمیں شروع کی کلاسز میں بھی کروا دیا جاتا ہے، ہمیں گھروں سے بھی پتہ چل جاتی ہے کہ مسلمان کون ہے جو پہلے شہادہ دیتا ہے، پہلے تو وہ گواہی دے دیتا ہے نا کہ بھی اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو دوسرا کلمہ ہے ہمارا۔ اس کے بعد پھر کیا ہے نماز، ٹھیک ہے نا، پھر زکوٰۃ، پھر حج، پھر روزہ، یہ 5 پلرز ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ 5 پلرز جو اسلام کے ہیں یہ ارکان ہیں، یہ جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے اعمال سے ظاہر ہوتے ہیں، یعنی وہ پریکٹیکلی پھر ہمیں ظاہر ہوتا ہے، ایک چیز جس سے دوسرے بندے کو نظر آتا ہے کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ کیسے پتہ چل گیا، وہ مسلمان کہلایا گیا کہ بھئی یہ جو اس کے ایکشنز ہیں، یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ روزہ رکھ رہا ہے، یہ حج کر رہا ہے، تو اٹ مینس یہ مسلم ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ پریکٹیکلی جو ہماری چیز ظاہر ہو کے دوسرے کو دکھتی ہے وہ ہمارا مسلمان ہوتا ہے، وہ ہمارا دکھ رہا ہے نا دوسرے کو۔ اچھا پھر اس کے بعد آپ اور میں کون سی کیٹیگری آتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے حکم سے، وہ جو ماں کے رحم میں 120ویں دن اللہ کے حکم سے روح ڈالی جاتی ہے، تو ہم وہ ارواتے جن کو اللہ کے حکم سے مسلمان گھروں میں پیدا کر دیا گیا، آنکھ کھلی تو نام بھی مسلمانوں والا تھا۔ اچھا جب بڑے ہوئے تو ماں باپ کی تربیت بھی اسٹرانگ تھی کہ بھی اب نماز پڑھو، اس کے لیے انہوں نے ہمیں، اچھا اس میں ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں، ایک وہ ایج ہوتی ہے، ایک شعور کی ایج ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، 10-11 سال بعد وہ شعوری طور پہ پھر ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے نماز پڑھنی ہے، پھر بڑے ہو کے پتا چلتا ہے کہ اچھا ہمارے تو نام بھی مسلمانوں والے ہیں، اچھا ہم اس گھرانوں کے لوگ ہیں تو یہ ہے مسلمان، ٹھیک ہے نا، ہم پیدائشی وراثتی مسلمان ہیں، ہمیں پھر تو کوئی آزمائشیں نہیں نہ آئی، نہ ہمیں کوئی امتحانات سے گزرنا پڑا، بلکہ ہم تو وہ ارواح تھے جو کہ اللہ کے حکم سے مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، یعنی ہمیں وراثت میں ملی، ہم پیدائشی طور پہ مسلمان ہیں۔ پھر کیا ہے کہ یہ میرا سٹیٹس ہے، ٹھیک ہے نا، اب میرا نماز پڑھنا، روزے رکھنا کیا ہے، یہ ظاہری ہے، اور جو آئی ڈی کارڈ ہے اس پر میں ایز اے مسلم پہچانی جا رہی ہوں۔ ہم لوگ یہ جو آج ٹھیک ہے 1 راؤنڈ فگر کتنا ہے، راؤنڈ فگر تو نہیں 2 بلین کے قریب ہے، 1.8 کہا جاتا ہے، تو یہ وہ فگر ہیں جو لیگل سٹیٹس ہیں ہمارے اس طور پہ، کیونکہ ہم مسلمان کہلائے جاتے ہیں ظاہری طور پہ، ٹھیک ہے نا، اس دنیا میں جو میرا سٹیٹس ہے، آپ کا سٹیٹس ہے، وہ ایز اے مسلم ہے۔ اب کوئی پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سود لے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے تو مسلمان ہے، اور کتنے سارے ایسے ہوں گے
جو صرف نام کے رہے ہیں، لیکن وہ ان کا لیگل اسٹیٹس ہے کہ وہ جب مریں گے تو ان کا جنازہ ہی پڑھایا جانا ہے، کیونکہ وہ ایز اے مسلم ظاہر ہو رہے ہیں پریکٹیکلی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا مومن کون ہوتا ہے؟ کیونکہ پھر دیکھیں ہم اس میں پڑھ رہے ہیں، یہ انفال کی آیات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا مومن کے کیا ہے، اس کے 7 اہم نکات ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ہمیں قرآن سے ہی ملتے ہیں، یعنی یہ ٹوٹل قرآن کی آیات ہیں۔ آپ لوگ خود یہ ابھی بھی سورہ انفال کی شروع کی یہ 7 آیات پڑھ لیں اور یہ اینڈ کی 74 پڑھے تو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ مومن کون ہے۔ مومن کیا ہے؟ مومن کا سب سے پہلے تو اس کا یقین قلبی آتا ہے کہ وہ بہت یقین، اس کے دل گواہی دیتا ہے، اس کے دل میں اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ اب یہ مخفی شے ہے، یہ کسی کی نہیں دکھ رہی ہم میں سے نا۔ اب یہ جو اسٹیٹ ہے یہ ہر ایک کی اپنی ہے، یعنی میرا یہ والا معاملہ آپ کا اور میرا سب کا یہ اللہ سے جڑتا ہے جا کے، اس میں آپ اور میں نہیں جج کر سکیں گے کہ ہم اس کو مومن کہیں یا اس کو مومن کہیں، یہ آپ کا میرا کام نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ یہ ہماری انٹرنل اندر کی کنڈیشن اور اسٹیٹ ہے کہ آپ کا اللہ سے رابطہ اور لنک کتنا ہے، تو یہ یقین قلبی جو ہے یہ مومن کی کیفیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کے بعد پھر کیا ہے، پھر وہی اب وہ یقین قلبی کے ساتھ شہادہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور مجھے اتباع کرنی ہے، اطاعت مجھے اللہ کی کرنی ہے، اتباع مجھے اپنے رسول کی کرنی ہے، تاکہ میری زندگی سے جھلکے یہ چیز، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر اس کے بعد وہ اس یقین کے ساتھ اس کی نمازیں بھی ہوں گی، پھر اسی کے ساتھ اس کا زکوٰۃ کا معاملہ بھی ہوگا، وہ مال کو بھی پاک کرے گا، اسی طرح اس کا حج ہوگا، پھر اس کا روزہ ہوگا۔ اچھا ان پلرز کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ بلکہ وہ اپنے مال کو اور اپنی جان کو بھی اللہ کے لیے لگا دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کی اولین کوشش کیا ہوگی کہ مجھے اس کو جمع 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 نہیں کرنا، گو کہ اس کا رائٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے وراثت کی اتنی زیادہ آیات پڑھی ہیں، سورہ نساء کی 11 12 13 14، اتنا بڑا قانون وراثت پڑھا ہے۔ ایک عام بندے کو ہے رائٹ، اگر وہ رکھتا ہے، وہ پورے قوانین ہیں، لیکن پھر اہمیت کیا ہو جائے گی، وہ پھر اپنا مال اپنی جان زیادہ سے زیادہ کیا ہے وہ اللہ کے لیے خرچ کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگوں کو فرق پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، یہ ظاہری ہے، مسلمان جو ہے وہ اس کا ظاہری پریکٹیکلی وہ دکھ رہا ہے۔ اب ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہ آج نہیں کر پا رہے، نہیں کر رہے ہیں یہ چیزیں، ان کو پلرز آف اسلام بھی پورے نہیں کر رہے، نمازوں سے غافل ہوئے پڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن لیگل سٹیٹس کیونکہ مسلم ہے۔ مومن کا یہ سٹیٹس نہیں رہے گا۔ مومن کیا ہے، وہ یقین قلبی کے ساتھ جب اس کو پتہ چل جائے گا مومن کو کہ یہ کام غلط ہے لیکن میرے سامنے ہو رہا ہے، تو یہ چپ نہیں رہے گا، اس سے پھر چپ نہیں رہا جائے گا، یہ پھر اس کا کچھ نہ کچھ ریئیکشن ضرور دوسرے کو دکھائے گا کہ جب میرے دل نے گواہی دے دی، جب مجھے پتہ چل گیا یہ بات غلط ہے، تو یہ سامنے جب غلطی ہوگی تو یہ اس کا ایکشن لے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے دل میں بھی آ گئی اور اس کو پتہ ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میرے ارد گرد اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو مجھے اس کو کہنا ہے، مجھے اس کی ایفرٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے آ جائیں، یہ تھا مسلمان اور مومن کا فرق۔ اب آگے دیکھیں، کیونکہ لیگل سٹیٹس اس وقت بہت بڑا ہے، جس میں ہم لوگ کاؤنٹ ہو رہے ہیں اس وقت کہ یہ اتنے مسلمان ہیں اس وقت جو یہاں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ پیج اسی سے ریلیٹڈ ہے جو میں نے ایکسپلین کیا، یہ ان کا اور اس کا یہی ہے کہ مسلمان اور مومن کا فرق ہمیں پتہ چل گیا، ایک ظاہری اسٹیٹس ہے اور ایک کیا ہے، باطنی اندر کا اسٹیٹس ہے، جس کا کنیکشن ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے آ جائیں، اب پھر وہی بات، ایک اسلام ہے ایک ایمان ہے، جیسے مسلم اور مومن کا فرق ہے، ایسے اسلام اور ایمان کا فرق ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں اور ایمان کس کو کہتے ہیں، یہ بھی پھر اسی طرح ہی ہے۔ اسلام کیا ہے، اس کو اب دیکھیں، یہی روٹ ورڈ دیکھیں، ہم بھی تو مسلمان، اسلام، سلم، اس کا روٹ ورڈ جو ہے یہ ہے سین لام میم، ظاہری طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ فری ول، وہ آزادی جو مجھے دی تو گئی ہے، یعنی میں گناہ تو کر سکتا ہوں لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، کس کے، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر وہی والی بات کہ اسلام جو ہے یہ عام ہے، ایمان جو ہے وہ خاص ہے۔ اسلام کیا ہے، پھر اس کا سٹیٹس وہی ہے، یہ ظاہری تعلق ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہتے ہیں میں مسلم ہوں، میرا سٹیٹس اسلام ہے، ٹھیک ہے نا، ریلیجن اسلام ہے، مذہب اسلام ہے ہم لوگوں کا، اس کی بنیاد پورے معاشرے پہ چلتی ہے، کیوں، کیونکہ ہماری جتنی یہ اس وقت ہوتے ہیں، دیکھیں نا، عید الاضحیٰ، عید الفطر، سب اس سے ریلیٹڈ ہے نا، اس کے بعد ہمارے اسلامی نام رکھنا، پھر ہماری سنتیں، پھر اس کے بعد تمام یہ چیزیں پوری کرنا، پھر جنازے کے احکامات ہے، یہ کیونکہ لیگل سٹیٹس جو ہے وہ اسلام اور مسلم ہوں میں، اس لحاظ سے پورا یہ جو سوسائٹی معاشرہ جو ہے وہ اس پہ آ کے بنتا ہے، دنیا کا نظام جو ہے وہ اسلام پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہی والی بات آ گئی کہ ایز اے مسلم یا اسلام جو ہے یہ عام ہے، یہ عام ہے، اور خاص کیا چیز ہے، ایمان خاص ہے،
اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے. اچھا ایمان کیا ہے؟ یہ پھر آ جائیں. یہاں عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اور عقیدہ بیسکلی وہی ٹرائنگل ہے جس پہ قرآن کی 86 صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں وہ ان کا بیس ہے، کہ توحید، رسالت، آخرت. اللہ کو بالکل تہ دل سے بالکل اپنا مالک مانے، اپنا خالق مانے، اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے دنیا کی نعمتیں دی. آج جتنی میرے پاس نعمتیں ہیں وہ اس کی دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد رسالت. اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ رسالت یعنی کہ گو کہ ہمارا ایمان ہے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں اور رسول آئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں، اور مجھے ان کی پیروی کرنی ہے. یہ میرے ایمان کا عقیدے کا حصہ ہے. جب یہ ہوگا تو ہم اگلے سٹیپ پہ آئیں گے نا. سٹیپ وائز ہی ہے نا. آپ لوگوں نے قرآن پڑھ کے دیکھا، اتنا تو ہمیں بھی اندازہ ہوتا ہے. ہر آرڈر گریجولی آیا ہے، انسانی نیچر کے مطابق آیا. ایک دم نہیں آیا یہ کرو یہ نہ کرو، نہیں، گریجولی تھی سارے کام. ٹھیک ہے نا. اسی طرح پھر کیا ہے؟ آخرت. اتنا بڑا ہمارا عقیدہ کہ آج آپ اور میں جو تیاری کر رہے ہیں وہ اسی جہان کی کر رہے ہیں جو ہم نے دیکھا نہیں ہے. نہ آپ نے میں نے جنت دیکھی ہے، نہ آپ نے میں نے دوزخ دیکھی ہے، لیکن یہ ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ انشاءاللہ ثابت قدم رکھے کہ آخرت آنی ہے، میں نے اپنے تمام عمال کا حساب دینا ہے، اور وہ وہی عمل ہے جو میں 24 گھنٹے میں ابھی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. وہ کہیں اور سے نہیں آئیں گے، وہ میرے ہی کیے ہوئے عمل ہیں، وہ میرے ہی یہ 24 گھنٹے کا جو وقت ہے، چاہے میں اس میں شوہر کی خدمت کر رہی ہوں، چاہے ہم گھر والوں کی کر رہے ہیں، چاہے ہم ہمسایوں کے حقوق پورے کر رہے ہیں، چاہے ہم رشتہ داروں کے کر رہے ہیں، چاہے ہم بچوں کے کر رہے ہیں، وہ ساری عبادت ہے. وہ سارا دن عبادت میں گزر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے صبح شام کے اذکار پڑھے، ہم نے یہ ایک ایک سیکنڈ گزر رہا، اور سیکنڈ گزر رہا ہے، مسلسل گزر رہا ہے، مسلسل ہم موت کے قریب جاتے جا رہے ہیں نا. تو وہ میرا عقیدہ آخرت کا ہے. لیکن اس کا کنیکشن پھر ٹوٹل جو ہے یہ مخفی ہے، یہ چھپا ہوا ہے. یہ ہر ایک کا، آپ کا، میرا اپنا اپنا ہے. ایکسپٹ یہ کہ ہم صحابہ کو لیں، ان لوگوں کے بہت اعلیٰ درجات ہیں، ان کے بہت درجات ہیں. جو مومن کہنے کے ہم کہہ سکتے ہیں وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. اس وقت آپ اور میں، ہم لوگ جس دور سے، ہماری جو اس وقت اسٹیٹ اور جو کنڈیشن ہے، اس میں یہ معاملہ جو ہے یہ ڈائریکٹ اس کا تعلق ایمان کا دل سے ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ یقین قلبی جو ہے وہ دل کے اندر ہے، دل سے اس کا کنیکشن ہے، کس کا؟ ایمان کا. اچھا اب بے شک ابھی یہ سورہ حجرات ابھی آنی ہے آگے، یہ بات ہمیں واضح ہوتی ہے اصل میں قرآن کے اس مقام سے ہی. اس میں آیت نمبر 14 ہے. آیت نمبر 14 سورہ حجرات کی یہ ہے. اچھا اب یہاں پہ میں آپ کو ایک تھوڑا سا نقطہ بتاؤں گی، جنہوں نے آپ نے سیرت پڑھی ہوگی نا ان کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. سیرت میں وہ جو 13 سال ہیں مکی دور کے، وہ بڑے سخت ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اتنی مخالفت، اتنی اذیت دی تھی ان کو، اور وہ 13 سال کیا تھے، اس میں ایمان پہلے انٹر ہو رہا تھا. ٹھیک ہے نا. انہوں نے مانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا، اور یہ کہا کہ بھئی یہ 360 مورتیاں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ایک اللہ کو مانو. تو ان میں ایمان پہلے انٹر ہوا. اچھا مدینہ جب آتے ہیں، مدینہ میں پورے پورے قبیلے ایمان لے آئے تھے. ٹھیک ہے نا. پورے پورے قبیلے اسلام لے آئے. سردار ایمان لائے، سارے قبیلے بھی اسلام لے آئے. اور مدینہ کے ارد گرد کے قبائل بھی اسی طرح سب مسلمان ہو گئے نا. اس پر یہ والی آیت نازل ہوئی. یعنی کہ وہ جو ارد گرد کے مدینہ کے لوگ تھے، جب وہ سارے ایمان لائے اور اسلام میں داخل ہو گئے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی سورہ حجرات 14 کہ یہ دیہاتی لوگ، دیہاتی مینس ارد گرد کے جو بدو لوگ تھے، یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. ظاہری طور پہ اب ہم نے عمل شروع کیا ہے، ابھی ظاہری طور پہ کہ کہہ دو کہ ہم اسلام لائے ہیں، تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے، یہ عقیدہ ابھی مضبوط نہیں ہوا ہے تمہارا. تو ایمان کا تعلق جو ہے یہ سارا عقیدے سے ہے. توحید، رسالت، آخرت، یہ جو ہے یہ مخفی معاملہ ہے. اسلام کیا ہے؟ یہ ظاہری معاملہ ہے. اور اسلام کا دار و مدار اور اسلام کے جو ٹوٹل نظام ہے وہ اس دنیا میں جو چل رہا ہے، دنیا میں مجھے وہی رائٹس دیے جائیں گے جو کہ ایک مسلمان کے ہیں. لیکن قیامت ذہن میں رکھیں، آخرت کا دن جو ہوگا نا، وہاں سارے فیصلے پھر ایمان پر ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ایک تھوڑی سی میں آپ کو وہ ریفرنس دوں کہ ایک بہت جو سخی آئے گا، ٹھیک ہے نا، ایک بہت بڑا عالم دین بھی آئے گا، لیکن انہوں نے دکھاوے کے لیے کیا ہوگا. دیکھنے میں تو بظاہر بہت زیادہ نیک لگ رہے ہیں، بظاہر تو بہت بہت مال ہو رہا ہے جی، بہت بہت خیرات ہو رہی ہے، لیکن ایمان کہاں تھا؟ کس نیت سے کی تھی؟ اب یہ صرف اللہ تعالیٰ کا، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. تو اس لیے اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے. اسلام کا دور و مدار اس دنیا میں ہے، لیکن ایمان کے فیصلے آخرت کے دن ہوں گے. آخرت کے دن میرے آئی ڈی کارڈ کے تھرو نہیں ہوگا، اس دن ایمان کا لیول چیک ہوگا. تو یہ جو ٹرمز ہے اس میں کلیئرٹی بہت ضروری ہے کہ یہاں جو کام بھی کرنا ہے وہ اپنے ہی لیے ہے،
دیکھیں اس کا فائدہ صرف مجھے ہے، نہ والدین کو ہے، نہ بچوں کا، نہ کسی اور کو، سوائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اس وقت، اور وہ ہم کر سکتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی اسی طرح ہی ہوگا، ہم سارے کھڑے ہوں گے لیکن ایک دوسرے کی مدد نہیں ہوگی۔ اس وقت کیا ہے، اس وقت نیکی کے سارے دروازے، سب رستے کھلے ہوئے ہیں، ان کو حاصل کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا مسلمان اور مومن کا کیا فرق ہے، اسلام اور ایمان کا کیا فرق ہے۔ ایک لیگل سٹیٹس ظاہری ہے، ایک کا تعلق، ایمان کا تعلق اور مومن کا تعلق جو ہے ٹوٹل کس سے ہے، ہماری باطنی کیفیت سے۔ اچھا پھر آگے آ جائیں، اب کیونکہ یہ ٹرمز تو ابھی ہم سورہ حج پڑھ کر آ رہے ہیں، پچھلی سورت ہی تو ابھی پڑھی ہے سورہ حج، سورہ حج کی بھی 78 آیت ابھی ہم نے بڑی تشریح سے پڑھی ہے کہ ہوا سماکم المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام تو مسلم رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ہماری پہچان کیا ہے، وہ تو مسلم ہے یہاں پر۔ اچھا پھر آگے بھی ایک آیت آتی ہے، سورہ احزاب آتی ہے جو بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 آتی ہے۔ اچھا وہ بھی اسی طرح سے ہی ہے، ویسے تو بہت ڈیٹیلڈ ہے، یہ میں نے اس میں سے 2 ہی پوائنٹ نکالے ہیں۔ دیکھیں ان المسلمین والمسلمات، یعنی مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، ٹھیک ہے نا، سارے اس میں آ گئے نا۔ اچھا اس کے بعد یہ آیت جہاں اینڈ ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کے لیے بہت مغفرت، بہت بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے، کس کے لیے، مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے لیے، ٹھیک ہے، جو بھی ہم نے کہا ظاہری طور پہ جو دکھ رہے ہیں، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے بھی۔ تو یہاں پر اس ٹرمز کو لغوی اور اصطلاحی معنوں میں سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں مسلم کا لفظ آیا ہے اس سے مراد مومن بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا، جہاں جہاں مومن کا لفظ آیا ہے اس سے مراد وہ مومن جو مسلم بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ ہماری پہچان، ہمارا سٹیٹس، ہماری جو یہ چیز ہے کہ بھی ہم ظاہری طور پہ ہم مسلم ہی کہلاتے ہیں۔ مسلم کے لفظی معنی میں مومن خود داخل ہے، یعنی کہ ایمان کے ساتھ جو عمل کرے گا وہ مسلمان کہلائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایمان وہ انٹرنل کنڈیشن ہے، وہ اس طرح کی ہو کہ وہ مسلم ہی کہلائے گا۔ اب یہ دونوں، کیونکہ قرآن میں جب جب ترجمہ آئے گا تو جہاں اکٹھے ہوں گے تو دونوں کا مطلب وہی ہوگا، ٹھیک ہے نا، کہ اس کے اندر ایمان کے ساتھ کرے ہوئے اعمال ہوں تو وہ مسلم کہلائے گا۔ لیکن جب یہ اصطلاحی طور پہ ٹرم سمجھنے کے لیے پھر کیا ہوگا، اسلام جو ہے وہ ظاہری طور پہ اسلام کو فوکس کرے گا، ٹھیک ہے نا، کہ ظاہری طور پہ۔ اب یہ ہم اگر آج دیکھیں تو آج تو ایسے ایسے مسلمان ہیں کہ جو صرف نام کے رہے ہوئے ہیں اب، لیکن ان کا لیگل سٹیٹس وہ ہے، تو اس سے اس کو جس نے ان کو سٹیمپ کیا اسے کیا لینا دینا کہ جی نماز پڑھی نہیں پڑھی۔ تو یہ دنیا ہے، دنیا میں ایز اے اسٹیٹس جو ہے وہ ہمارا پھر اسلام ہے جو ظاہری طور پہ فوکس کر رہا ہے، اور ایمان کیا ہے، عقیدہ، عقیدہ مضبوط ہو، بالکل یقین قلبی ہو، ایمان والا پھر کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا اور کبھی بھی زنا نہیں کرے گا، یہ کبھی بھی نہیں رشوت لے گا، کیوں، کیونکہ اس کا ایمان ابھی مضبوط ہے، اس میں دوف نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کمزوری نہیں ہے، اس نے ایمان مضبوط کر کے اب یہ کوشش کرے گا میں کم کر لوں لیکن میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کروں۔ یہ پھر کیا ہے، یہ ایمانی سٹیٹس ہوتا ہے۔ آئی تھنک آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آگے آ جائیں۔ اچھا اب آگے سورہ مومنون ہے جو کہ اب شروع ہم نے کرنی ہے۔ شروع کرنے سے پہلے اس میں سے وہ والے نکات جو ایک مومن کے ہیں، یعنی وہ محنتیں جو ہم نے کرنی ہے، ہمارے آنے کے مقصد ہیں، یہ وہی اعمال نامہ ہے جو ہم تیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہی ہمیں پکڑایا جائے گا نا۔ یہ سورہ کہف ہر جمعے پڑھی جاتی ہے، سورہ کہف کی 49 آیت سے جب گزرا کریں تو دیکھا کریں کہ وہ ایسا اعمال نامہ ہوگا جو نہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی بات چھوڑے گا، نہ ہماری بڑی سے بڑی کوئی بات چھوڑے گا، یعنی وہ انسان کہے گا یہ کیسا اعمال نامہ ہے، یہ وہی اعمال نامہ ہے، اور فزیکلی طور پہ ہمیں یہ نہیں دکھ رہا ہے یہاں، جیسے ہمیں روح نہیں دکھ رہی، جیسے، لیکن یہ سارے کیا ہیں، یہ وہی عقیدے ہیں مضبوط، ٹھیک ہے نا۔ اچھا سورہ مومنون جب شروع ہوگی اس کے ہم سارے نکات پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات نماز سے شروع کی جائے گی کہ ٹھیک ہے نا، کہ نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نماز کی اہمیت، کیونکہ ایک ایسا حدیث ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ کفر، نماز مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر سورہ مدثر میں بھی یہ آیات ہیں کہ جب وہ جہنم والے سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا چیز یہاں لے کر آئی، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے جو ہر حال میں ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، ہمیں اللہ تعالیٰ اس پہ ثابت قدم بھی رکھے انشاءاللہ۔ اچھا پھر 2 کیا ہے، لغو باتوں سے اراض کرتے ہیں۔ لغو کیا ہے، بالکل فضول،
فضول جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بالکل فضول وقت ضائع کرنے والا، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، یہ ہم آگے ڈیٹیل میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا. ہر دم اپنے تزکیے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو فوراً انسان توبہ کرے اور اپنا محاسبہ کرتا رہے. اگر کوئی بات منہ سے غلط نکل جائے یا غلطی سے کبھی کوئی غیبت ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے، فوراً ریئلائز کریں، فوراً استغفار کریں، یعنی اپنے ہی تزکیے پہ متوجہ رہنے والے، ٹھیک ہے نا. شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے. آگے دیکھیں، اپنی امانتوں کیونکہ یہ جمع کا صیغہ اس میں آیا ہے، ٹھیک ہے نا. امانتیں کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی اس وقت میرے پاس ہر نعمت امانت ہے، یعنی میں نے اپنے ہاتھوں کا حساب دینا ہے، اپنی آنکھوں کا دینا ہے، اتنے یہ جسم کے باڈی پارٹس ہیں، پھر اس کے بعد مجھے اولاد دی گئی ہے، پھر مال دیا گیا ہے، یہ گھر دیا گیا ہے، یعنی اتنی نعمتیں ہیں، والدین ہیں، یعنی کہ اتنی نعمتیں ہیں. دیکھیں، رشتہ دار ہیں، ننیال ہے، ددیال ہے، یہ نعمتیں، اچھا پڑوس ہو جانا، یہ تمام امانتیں، یہ ہر وہ چیزیں جو مجھے اللہ نے دی ہے. تو اپنی امانتوں اور عہد کی حفاظت کرنے والے، ٹھیک ہے نا. عہد ہم نے کتنی دفعہ سورہ مائدہ میں، سورہ بقرہ میں، ہر جگہ ہم نے، یہ کانٹریکٹ ہیں، وہ وعدے ہیں. یعنی عہد کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو عہد الست ہے جو ہم لے کر آئے ہیں، پھر یہاں پر ہونے والے تمام عہد، یہاں پر ہم گھروں میں رہ رہے ہیں، کانٹریکٹ، کوئی جاب جوائن کی، کانٹریکٹ، گھر لیا، کانٹریکٹ، بزنس پارٹنر، کانٹریکٹ، ہر چیز میں ان کو پورے کرنے والے، ان عہدوں کو. نکاح بہت بڑا کانٹریکٹ، ٹھیک ہے نا، ان کی حفاظت کرنے والے ہیں. اچھا، بات کلوز بھی پھر وہی ہوئی ہے کہ جو اپنی نمازوں کی پوری طرح حفاظت کرنے والے ہیں. پھر کیا ہے؟ یہ والے کام کر لو تو یہی ہیں وہ جو وارث ہوں گے ان ٹھنڈی چھاؤں والے باغات کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ ہے آنے کا مقصد، اس پہ ہمیں محنت کرنی ہے. اچھا، پھر آگے ایک اور اہم بات ہے، کیونکہ جب سورت شروع ہوگی اس میں جو 3 شروع کی پہلی آیت ہے وہ اتنی اہم ہے کہ ہم اس بات کو ضرور سمجھیں. انشاءاللہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی، پھر ہماری محنتیں بدل جاتی ہیں. دن تو دیکھیں ویسے ہی گزارنا ہے، ہم نے گھر بھی ویسے ہی چلانا ہے، یہ تھوڑی کہ ہمارے کام چھٹ جائیں گے، کرنے تو سارے ہیں، پر اس طرح کے ہر کام ہی میرا عبادت بن جائے، ٹھیک ہے نا. اچھا، سورہ مومنون کی جو پہلی آیت ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو وہ پہلی آیت ہی یہی ہے کہ قد افلح المؤمنون، ٹھیک ہے نا. قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً فلاح پا گئے، یعنی کامیابی ہو گئے یہ لوگ، ٹھیک ہے نا. یعنی آپ کی اور میری جو زندگی ہے، آپ اس کو ضرور ذہن میں رکھا کریں، یہ جسٹ یہ زندگی نہیں ہے، ہماری زندگی بہت طویل ہے، یہ اس میں ایک وقفہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ امتحانی وقفہ ہے اس وقت. ایک وہ وقت ہے جو کہ ہم نے عہد الست لیا، پھر ہمیں سلا دیا گیا، اب ہمیں دنیا میں بھیج دیا گیا. یہاں سے دیکھیں، آپ احادیث پڑھیں، قرآن پڑھیں، بار بار آ رہا ہے کہ بھی تم نے دوبارہ اٹھایا جانا ہے. یہ وہی طویل زندگی کا یہ وقفہ ہے. اس کے بعد یہاں موت آنی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ عالم برزخ آنا ہے، پھر آخرت آنی ہے. یعنی انسانی زندگی بہت طویل ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں یہاں جو وقفہ ہے، اب یہاں جو محنت کرنی ہے وہ دنیا کی اور آخرت کی. ہم کہتے ہیں نا اسلام جو ہے وہ کیا ہے؟ ضابطۂ حیات ہے. ہم اسے زندگی تو نہیں کہتے کہ جی دنیا کی زندگی گائیڈ کر رہا ہے، یہاں کی اور اگلی زندگیوں کی تیاریاں کروا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ضابطۂ حیات ہے، یہ حیات ہے، اتنا گہرا اس کا مفہوم ہے کہ یہ پورے ایک حصہ وہ والا ارواح والا، پھر یہ والا جس میں خلق کے اندر ہمیں بھیج دیا گیا، پھر اس کے بعد عالم برزخ آئے گا آگے، پھر اس کے بعد آخرت کی زندگی آئے گی، ٹھیک ہے نا. تو ان میں سے وہ لوگ قد افلح المؤمنون، یہ جو ایمان والے مومن تھے یہ تو کامیابی ہی پا گئے، یہ کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کو دیکھیں، یہ فلاح کا ورڈ جو ہے، فلاح کامیابی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. فلاح اردو میں بھی یوز ہوتے ہیں یہ. اچھا، لغوی معنی اس کے بھی جب ہم توڑ دیتے ہیں نا، فا لام ہا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ دینا. فلاح کہتے ہیں، فالحا اس کو کہتے ہیں پھاڑنا، ٹھیک ہے. اچھا، اسی ورڈ سے عربک میں ورڈ فلاح بنا ہے، جسے ہم کسان کہتے ہیں، عربک میں فلاح کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کو فلاح کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ روٹ ورڈ تو فلاح ہی ہے نا، پھاڑ دینے کو. تو کسان کو فلاح اس لیے کہا جاتا ہے، وہ اپنے ہل کی نوک سے زمین کو پھاڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. زمین کو پورا پھاڑتا ہے تو پھر دانا ڈلتا ہے نا. اسی طرح فا لام ہا فلاح کا مطلب بھی ہے پھاڑنا، اور فا لام اور قاف فلق، اس کا مطلب بھی ہے پھاڑ دینا. اچھا، آپ لوگوں نے یہ سورہ انعام 95 ہم نے پڑھی ہے، ان اللہ فالق الحب والنوى، ٹھیک ہے نا. یقیناً اللہ تعالیٰ گٹھلیوں اور بیجوں کو پھاڑنے والا ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ ذرات، یہ سوائل جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی دیکھیں اس کے اندر بھی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ ویئر ڈالا ہوا ہے کہ وہ کیا کام ہے، وہ اللہ کے حکم سے اس دانے کو پھاڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. کسان بھی تو انتظار ہی کرتا ہے نا. ان سافٹ ویئر کو دیکھیں جو ان ذرات کے اندر ہیں، وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ اس دانے کو پھاڑتے ہیں. تو لیکن اللہ کے حکم سے. یقیناً اللہ تعالیٰ گٹھلیوں اور بیجوں کو پھاڑنے والا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا پھر اسی کے بعد اگلی آیت یہ آتی ہے سورہ انعام میں، فالق الاصباح، یعنی کہ وہ تاریکی کا پردہ چاک کر کے صبح کو نمودار کرنے والا ہے. یہ مشاہدہ ہم سارا دن رات دیکھتے ہیں، کالی سیاہ رات میں سے دیکھیں روشن دن کا نکلنا. ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک اور اہم نقطہ یہاں پھاڑنے، ان سب باتوں کو ذہن میں رکھا گیا ہے جیسے پھاڑنا. اچھا اس کا مطلب بھی ہے پھاڑنا، اور قد افلح المؤمنون ہم نے روٹ ورڈ وہیں سے لیا ہے نا کہ کامیابی، کامیابی کا روٹ میں فا لام ہا، فلاح کا مطلب پھاڑنا. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر ایک اور اہم نقطہ آتا ہے سورہ انعام 94 میں، ما خولناکم وراء ظہورکم. ٹھیک ہے نا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا تم اس کو سارا کچھ پیچھے چھوڑ رہے ہو. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا معاملہ ہے، اب آپ سوچیں ایک نیولی بورن جو ایک بچہ ہوتا ہے، جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو روح جو ہوتی ہے وہ جسم میں پھونک دی جاتی ہے. یعنی روح کا جو پہلا غلاف ہے نا وہ یہ جسم ہے. ٹھیک ہے نا، روح کا مسکن دل ہے، اور روح کا پہلا جو غلاف ہے وہ یہ جسم ہوتا ہے. اچھا اب جسم کیا ہے آپ کے خیال میں سے تو نہیں نا پھر سکتے، فوراً جسم کو ڈھانپنے کے لیے کیا ہے، کپڑے چاہیے. اب یہ غلاف در غلاف ہے، ہماری روح بہت سارے غلافوں کے اندر لپٹی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. روح پہلا غلاف کیا ہے، یہ جسم ہے. اچھا اب جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے چاہیے. ٹھیک ہے، پہلا غلاف جسم ہو گیا، دوسرا خول اس کے اوپر کیا چڑھا تھا، وہ کپڑے چڑھے تھے. اب خالی اس پہ گزارا نہیں ہے، اب ہمیں مکان بھی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تیسرا خول کیا ہے، اب مکان آ گیا. اب مکان کے اندر پھر کیا ہے، ضروریات زندگی ہونی بہت ضروری ہے، بیسک نیڈ ہونی بڑی ضروری ہے. اچھا اب یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے بعد پھر زیورات ہو گئی، جائیداد ہو گئی، مال ہو گیا، یہ پروفیشن ہو گئے. اب یہ کیا ہے، روح کے اوپر چڑھتے جا رہی ہیں، یہ سارے خول ہیں، یہ سارے خول پہ خول پہ خول، سارے خول اس پہ چڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی ہم دنیا میں جب آتے ہیں تو یہ خول پہ خول ہمارے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، جو ہم سورہ انعام 94 میں پڑھ آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا اس بات کو واضح کرنے کے لیے پھر میں نے اس کو اگلے اس میں یہ پھر اسی طرح ایکسپلین کیا ہے کہ یہ ہم ہی ہیں انسانی وجود. یہ ہمارے دو حصے ہیں، ایک ہمارا روحانی وجود ہے، ایک ہمارا حیوانی وجود ہے. انسانی حیوانی، لیکن اعلیٰ طرح کے اعلیٰ قسم کے حیوان ہیں ہم. ٹھیک ہے نا. اچھا اب وہی والی بات، روحانی وجود کے اوپر اتنے سارے پردے لپٹ جاتے ہیں. وہ کیا ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ جسم، گھر، اولاد، گاڑی، کاروبار، خواہشات. انسان میں ہی کرتا رہتا ہوں. یہ میں کا چکر ہے پورا کہ دیکھیے اس میں ساری زندگی گزر جاتی ہے. مجھے یہ چاہیے، یہ بھی میرا ہے، وہ بھی میرا ہے، یہ میں کرتا ہے انسان. اب وہ کیا ہوتا ہے، اس میں کے چکر میں نا وہ جو اندر روح ہے نا اس کو انسان بھلا دیتا ہے. یعنی امتحان کہاں ہوتا ہے کہ یہ جو روح، جو اصل روح ربانی اندر ہے، جو اصل ہماری فطرت ہے، جس میں نیکی اور برائی سب موجود ہے، ان غلافوں کے چکر میں ہم اس کو بھلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں، اس مادی وجود یعنی حیوانی وجود کے اندر روح ہے جو اصل شخصیت ہے. ٹھیک ہے نا. جب انسان کہتا ہے نا یہ میرا کان ہے، یہ میری آنکھ ہے، تو یہ میں کون ہے آخر، یہ ہاتھ، یہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں کہہ رہی ہوں یہ میرا پاؤں ہے، یہ میری ہاتھ ہے، یہ میری انگلیاں ہیں، یہ میں کون ہے، یہ میں اصل میں روح، یہ انسانی شخصیت ہے. اور روح اٹ سیلف پوری کمپلیٹ پرسنالٹی ہے. روح کی آنکھ، روح جو ہے وہ پوری انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ہے. آپ لوگ یاد کریں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسمانی طور پہ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہمارا دماغ ہے، اور روح جو ہے اس کا مسکن دل ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ ایمان دل میں ہے، یہ دل کے اندر ہے. تو اسی طرح روح جو ہے پوری کیا ہے کہ پوری کمپلیٹ پرسنالٹی ہے، جو ہماری شخصیت ہے. یعنی کہ انسان کو عقل و شعور، دیکھیں یہ جتنی چیزیں ہیں نا، گھر بار، یہ ایسی نہیں ہوتی، بڑی عقلیں لڑائی ہوتی ہیں ان کاموں میں. تو ہم انسانوں کو عقل و شعور کے ساتھ ساتھ روح ربانی سے بھی نوازا گیا ہے. ٹھیک ہے. انسانی جسم کے اندر اس کی روح انہی مادی غلافوں میں لپٹی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ پورے اب واقعی اگر ہم بھی دیکھیں، ہم جب بڑے ہوتے ہیں ہم یہ ایفرٹس دیکھتے ہیں کہ بھئی سارے ہمارے ارد گرد کے لوگ یہی ایفرٹ کر رہے ہیں کہ اچھا سے اچھا کھا لیں، اچھا سے اچھا رہ لیں، اچھا سے اچھا، وہ اچھا کرتے 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 ہم موت تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کہ وہ روح اٹ سیلف اتنے سارے غلافوں میں، اور یہی ہمارا امتحان ہے. یہ امتحان بھی یہی ہے کہ اتنے سارے لوازمات کے اندر روح بھی ہے اور یہ بھی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں ساتھ میں. اچھا اس میں قد افلح کا مطلب یہ لوگ کامیاب ہو گئے. یعنی وہ مومنین کون ہے جو کہ کامیاب ہو گئے؟ یعنی کہ جو مومنین صادقین ہیں وہ اپنی روح پہ پڑے ہوئے ان جتنے فیکٹرز ہیں، جتنے میٹیریلزم کے جتنے فیکٹرز ہیں، ان سارے پردوں کو وہ پھاڑ دیتے ہیں. ان کو پھاڑتے ہوئے وہ اصل روح کی نشو و نما تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہ مشکل کام ان لوگوں نے کر دکھایا. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ تمام بیسک نیڈ ہیں، ہم ان سے منہ نہیں موڑ سکتے.
ان کے احکامات ہی تو ہم پڑھ کر آ رہے ہیں، ہم والدین کے بھی پڑھ کر آ رہے ہیں، ہم شوہر کے بھی پڑھ کر آ رہے ہیں، ہم بچوں کے بھی پڑھ کر آ رہے ہیں. ہمیں سب کرنا ہے، لیکن ہمیں ان کو اپنے اوپر حاوی نہیں کر دینا. ہمارے جیسے اپنے سے ہماری جیسے ہمارے لائف اسٹائل سے یہ نہ دکھے کہ جی ان کا سوچ یہی ہے، یہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں. نہیں، ان کو ان سب چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے. تو جو مومنین صادقین ہیں وہ اسی چیز کو پھاڑ کر وہ اپنی اصل روح کی طرف پہنچ جاتے ہیں. انہوں نے اس مشکل کام کو کر دکھایا، ٹھیک ہے نا، وہ کامیاب ہو گئے. اسی طرح ایک عام انسان جو ہمارے ارد گرد اتنی دیکھیں دنیا ہے، وہ کیا کرتی ہے، ایک عام انسان کی تمام تر توجہ جو ہوتی ہے وہ اپنے جسم پر ہوتی ہے. وہ وہی مرکوز ہوتی ہے کہ مجھے یہ نہ ہو جائے، میرا یہ ہو جائے، میں یہ کر لوں، میری وہ کرتے کرتے پوری توجہ جو ہے وہ پوری کی پوری حیوانی وجود پر رہتی ہے. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ روح تو ان کے اندر بھی ہوتی ہے نا. روح تو ایک فطری ہے، وہ تو ہر ایک کو دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا. روح تو ان کے اندر ہوتی ہے، لیکن ان کی جو روح ہوتی ہے پھر وہ سسک سسک کے مر جاتی ہے. بظاہر وہ لوگ دیکھنے میں پھر زندہ ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اندر سے پھر مردہ ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن جو بندہ مومن ہے، جو حقیقت میں زندہ ہے، کیونکہ اس نے اپنی روح پہ کام کیا، اس نے اس کی نشو نما کی طرف توجہ دی، اس کی روح زندہ ہے، تو اپنی ذات کے مادی غلافوں کو پھاڑ کر روح کو اجاگر کرنا، پھر معرفت الہی تک پہنچنا ہی اہل ایمان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ ضرور ثابت قدم رکھے. یہ وہی چیزیں ہیں جن میں 24 گھنٹے ہمارے ان میں نکلتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی چیز کو بھی آپ لوگ اس طرح مت کر لیں کہ یہی سب کچھ ہے. نہیں، ہر وقت یاد رکھیں، ہر وقت اپنے ایمان کے لیے اور ان چیزوں کے لیے ورک آؤٹ کرتے رہیں کہ یہ ہی ہے اصل کہ ہمیں معرفت الہی سے کیسے پہنچانی ہے. آیات انفسیہ سے، آیات افاقیہ سے. سارا دن یہ مشاہدات میں ہی ہم گزر رہے ہیں، ہم سورج بھی نکلتا دیکھ رہے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ اس مصروف زندگی میں ہم چیزوں کے عادی ہو گئے، ہمیں لگتا تھا یہ روز ہی ہوتا ہے، لیکن در حقیقت ان میں سے ایک ایک پوری سورہ بنی اسرائیل نہیں پڑھی ہم نے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، تم نہیں سمجھ رہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے کیوں، ایک ہمیں ذرا سا یہ، وہ بھی ذرا سی یہ اختیار دیا گیا، اس اختیار کو دیکھیں ناجائز استعمال سے آج جو فساد کی شکل ہے نا، آج جو ہم فساد میں پڑے ہوئے ہیں نا، جسٹ اس کا یہ ریزن ہے کہ اللہ نے آپ کو مجھے تھوڑا سا ذرا سا اختیار دیا جس کو ہم صحیح طریقے سے نہیں استعمال کر رہے. جبکہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا دے تو یہ سارے آسان ہو جائے، لیکن ہم فطرت کے خلاف ہیں تو آج ہم پہ پریشان بھی ہیں. آج ڈپریشن اور آج جو اس وقت ہو رہا ہے نا، یہ صرف ایک ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں تو دیکھیں دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. یہ بہت اہم اس چیزوں کو رکھ کے یہ اسی لیے 11 آیات ہیں کہ ایک ہفتہ آپ لوگوں نے اس کو پوری پریکٹس کرنی ہے اور ہر ایک نے اس پہ ورک آؤٹ کرنا ہے. اور یہ جو اگلی میں نے لگائی ہیں سورہ بقرہ کی، یہ جو ہیں یہ اس لیے لگائی ہیں آپ لوگوں کو یہ چیز کرنے کے. دیکھیں ہم لوگوں نے کتنے کتنے قرآن اب تک ختم کیے ہوں گے، ماشاءاللہ بہت زیادہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ ایسے گھرانوں میں ہوئے تھے بہت شوق سے. حالانکہ اب اس کو دیکھیں 18ویں پارے میں اس کا پیک دیکھیں اور ادھر دیکھیں کہ قرآن شروع کیسے ہوتا ہے. یعنی تعارف القرآن تو سورہ فاتحہ ہے، ام الکتاب سورہ فاتحہ ہے. سورہ بقرہ کی 5 آیات کو یہ سارا سینیریو ساری باتیں ذہن میں رکھیں تو قرآن کی سٹارٹنگ سورہ بقرہ کی 5 آیات کتنی اہم ہے ہمارے لیے اس کامیابی کے لیے. اس کو ایک دفعہ پھر آپ لوگ ریوائز کر لیں. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم حروف مقطعات، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریبہ کوئی شک نہیں ہے، فیہ اس میں، ٹھیک ہے نا. بقرہ کی پہلی آیت ہے یہ، ٹھیک ہے نا، پہلی مقطعات دوسری. اچھا، ہدن للمتقین، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ قرآن تو سب پڑھتے ہیں لیکن اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والے، اس قرآن سے سبق حاصل کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ یہ ہدایت ہے للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے نا. اب اس کو کیسے پڑھنا ہے ہر آیت کو کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہی ان میں نصیحت ہے. اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا. الذین، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالغیبی، غیب پر. سب سے بڑا یہ ہے، سب سے پہلے ہی یہ کہا گیا کہ جب تمہارا ایمان ہے کہ تم اللہ کی عدالت میں ایک دن کھڑے ہوگے اور جنت حاصل کرنے کے لیے یہ محنت کرنی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار، ہمیں یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، تو وہ ہے غیب، ٹھیک ہے نا. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پہ. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اب کیونکہ عقیدہ درست ہو گیا نا، پہلے تو عقائد درست کرنے ہوتے ہیں، وہ درست ہوا، غیب پر ایمان آ گیا، اب وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا، یعنی جو کچھ بھی، وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا.
वल्लज़ीना, और वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं, बिमा उनजिला इलैका, जो कुछ नाजिल किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, यानी कि कुरान, और वमा उनजिला मिन क़ब्लिका, और जो कुछ नाजिल किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, क्या, तौरात, ज़बूर, इंजील, ठीक है ना, और तमाम 1,24,000 अंबिया। तो हमारा ईमान तमाम अंबिया, तमाम रसूल, तमाम आसमानी किताबों पे है। वबिल आखिरती हुम यूकिनून, यानी ईमान 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 की बात करते करते आखिरत के साथ यकीन का लफ्ज आया, और उनको यकीन है, जो भी हमने पढ़ा कि मोमिन की कंडीशन जो है, उसकी कल्बी कंडीशन यकीन वाली होनी है, वो शक में नहीं पड़ेगा, बल्कि आखिरत पर यही लोग यकीन रखते हैं, ठीक है ना। ये यकीन पुख्ता होगा तो देखे पिछले काम होंगे ना सारे, ठीक है ना। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, और ये लोग हदायत पर हैं अपने रब की तरफ से। ये हिदायत अल्लाह ही से हमें मांगनी है, ठीक है ना। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, सारा दिन नवाफिल में, नमाज में हम पढ़ रहे हैं कि अल्लाह हम इतने बेबस हैं कि बस अल्लाह ताला तू हमें पकड़ के हदायत पे चला दे, हम इतने बेबस हैं, हमारी मदद कर दे, ठीक है ना। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो यही लोग हिदायत है अपने रब की तरफ से। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, तो यही लोग हैं फिर जो फलाह पाने वाले हैं। ये फलाह कितना अहम लफ्ज है, इसमें कितनी मेहनत करनी है, उस मेहनत से फिर देखें हम वहां तक पहुंचेंगे। हम आसानी से अगर ये समझ गए कि भी मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ तो जन्नत तो मैंने जाना ही है ना, तो ये इतना आसान मामला नहीं है, यानी ये बहुत मेहनत वाला मामला है। उस मेहनत में हमारी इबादत और हमारे मामलात शामिल हैं। ये हमारा फोकस हो गया ऐसे कि जी नमाज इबादत है, रोजा ज़कात इबादत है, मेरे मामलात कहाँ गए, वो मामलात पूरे इबादत है हमारे, ठीक है ना। ये अहम नुक्ता है। उसके बाद अब हम सूरत शुरू करते हैं, चलें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हदीस एंड पे लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। क़द, यकीनन, तहकीक, क़द तहकीक, यकीनन, अफ़लहा, फलाह पा गए, मुमिनून, मोमिन, जो मोमिन है वो क्या है, कामयाब हो गए, वो फलाह पा गए, ठीक है ना। यानी ये इतना मुश्किल काम था, उन्होंने कर लिया, यानी काम निकाल लिए गए अहले ईमान, यानी अहले ईमान ने कर दिखाया इस मुश्किल काम को, ठीक है। यकीनन फलाह पा गए मोमिन। अल्लज़ीना, वो लोग, हुम, वो, फी सलातिहिम, अपनी नमाजों में, खाशिऊन, कैसे, खुशू, आजिज़ी करने वाले हैं, ठीक है ना। खुशू, आजिज़ी, और इसका मतलब अरबी जबान में ख दुआद वाव, खदू जो होता है ना, अरबी जबान में खदू के मायने है जाहिरी आज़ा को झुकाना, जाहिरी आज़ा को झुकाना, और खुशू के मायने है दिल को आजिज़ी के साथ नमाज की तरफ मुतवज्जो करना, ठीक है ना। एक खदू है, जैसे जैसे हम ज़्वाद नहीं कहते उसको, जैसे अरबी में दुआद कहते हैं, खे दुआद वाव आइन, खदू यानी ज़ाहिरी आज़ा को झुकाना, और खुशू यानी कि दिल को आजी के साथ नमाज की तरफ मुतवज्जो रखना। और देखिए इसका यही है, एक तो हमें पता हो हम पढ़ क्या रहे हैं, दूसरा हम मायने पे जरूर ध्यान करें, ठीक है ना, ताकि खुशू आए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, आयत नंबर 2, सॉरी आयत नंबर 3, वल्लजीना, और वो लोग के हुम वो अनिल लग़विल मुरिदून, वो लग़वियात से और एराज, लग़वियात जो हैं उनसे एराज बरतने वाले हैं। लग़व किसको कहते हैं, बिल्कुल बेकार मशगला, जिसमें ना कोई दुनिया का फायदा ना कोई आखिरत का फायदा, ठीक है ना। अच्छा, लग़व पे आप लोग जरूर प्रैक्टिस करें। देखिए जब पहली दफा कुरान पढ़ो इन चीजों से तो अपना अपना मुहासबा वैसे हो जाता है, हमें लगता है कि भी कहाँ कहाँ लग़वियात चल रही हैं। एक तो सबसे बड़ा मसला आजकल का ये इतना सोशल मीडिया, इसको बहुत ध्यान करें। जरूरत की देखें, ये जो वक्त जाया करने वाला काम है ना, वो लग़वी है, ठीक है ना। फजूल के प्रोग्राम्स देखना, फजूल में वक्त जाया करना, यानी वक्त इस वक्त बहुत बड़ा एसेट है, बहुत बड़ा है। ये देखें, वक्त रुकेगा, जब मौत आ जाएगी तो वक्त रुक जाएगा, बस फिर क्या करेंगे, हाथ ही मलते रहना है ना, उसके बाद खत्म। वक्त इतना अहम है, इतना बड़ा एक अल्लाह ताला ने नेमत दी हुई है, ये वक्त और सेहत, इसको हमें इस्तेमाल में लाना है। ऐसे कैसे मुमकिन है कि हम अपने वक्त को जाया कर दें। लेकिन जब हम इन आयात से गुजरते हैं तो वाकई हम रियलाइज करते हैं और हम अपना अपना मुहासबा करते हैं, तो हमें अंदाजा हो जाता है। घंटों फोनों पे बातें करना, घंटों टीवी प्रोग्राम देखना, और हमारी तो एक बहुत बड़ी तादाद है जो आज घंटों मोबाइल लेके बैठी रहती है। हमारे बहुत ज्यादा सीनियर इस वक्त बड़े ऐसे हैं जो उन्हें लगता है कि जी वो फारग हो गए बच्चों से, जी वो सारे कामों से फारग हो गए, तब उन्हें कुछ नहीं करना। ऐसे कैसे कुछ नहीं करना, एक माजरत उन लोगों से जो करते हैं, लेकिन मेजोरिटी हमारी वही है।
میجورٹی اس وقت جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی سارے کاموں سے ہم فارغ ہیں، اب بس موبائل پہ بیٹھے ہیں، اتنی دیر گھنٹوں ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، گھنٹوں وہ لوڈو چل رہا ہے، گھنٹوں تاش چل رہی ہے، گھنٹوں کیوں وقت ضائع. یہ اتنا اہم وقت ہے. تو مومن کی کیا کوالٹی ہے کہ وہ کیا ہے، وہ لغویات سے راز کرتا ہے. تو اس میں اپنے لیے ورک آؤٹ ضرور کریں. ہم لوگوں نے بہت بہت وقت انجانے میں اس طرح کے گزرے ہوئے ہیں، اس چیز کا ضرور دھیان کریں اور احساس کریں کہ یہ وقت اور صحت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اتنی بڑی نعمت ہے. آہستہ آہستہ مجھ سے صحت بھی لے لی جائے گی اور میرا وقت، مہلت وقت ختم ہوگا تو وقت ختم. یہ وقت ہی ہے. آپ کبھی کبھی ہو نا ٹائم، تو آپ اسکالرس کی نا والاثر ضرور سنا کریں، پورا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. والاثر کہ اتنا وقت اور صحت لوگوں کو دیا گیا لیکن انسان خسارے میں ہی رہا. والاثر ان الانسان لفی خسر ہے نا، کہ اتنا کچھ ہے اس وقت لیکن انسان نے وقت ضائع کیا. ٹھیک ہے، تو وقت بھی اس وقت ایک ہے، گواہ ہے. اس وقت وقت گواہ ہوگا کہ بھی میں تھا اس کے بعد اس نے کیا کیا. تو لغویات سے ضرور اپنے آپ کو بچائے رکھیں. اور وقت بھی کیسا، کس طرح کا لغویات کا بھی مطلب میں نے آپ کو اسی لیے بتایا ہے، ایسا کام جس سے نہ کوئی دنیا کا فائدہ نہ کوئی آخرت کا، بالکل فضول بے فائدہ. اسے میں آپ کو ہنٹ دوں گی کہ جیسے آپ دیکھیں اگر تھوڑا تھوڑا بھی وقت ملتا ہے، دیکھیں میں تو کہتی ہوں خواتین اکثر ڈرائیونگ کے وقت، یہ برتن دھوتے ہوئے، استری کرتے ہوئے کچھ نہیں کرنا ہوتا، ایک کام مسلسل چل رہا ہوتا ہے. دیکھیں آپ الحمدللہ پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6409، جنت کا خزانہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا. اچھا سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھیں، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ سوچیں کتنا کتنا سیکنڈ اور وقت ہے، منٹ بھی نہیں ہے. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے 6405. اچھا جنت میں دیکھیں اپنے اپنے باغات سب نے خود تیار کرنے ہیں. جنت کی زمین جو ہے خالی ہے، سب نے جو یہاں کی محنت ہے نا وہی وہاں پلاٹ ہے، وہی وہاں گھر بننے ہیں. اسی طرح سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ جنت میں کھجور کا درخت لگنے کے برابر ہے. ترمذی کی حدیث ہے 3464. اس طرح سے اتنی چیزیں ہیں کہ آپ لوگ ایک ایک لمحے کو اب اویل کرنا، یعنی اب جو وقت گزر گیا وہ ہم سے گزر گیا ہے. جب ہمیں پتا چل گیا ہمیں ایک ایک سیکنڈ لمحہ اویل کرنا ہے. ہاں اب آپ ضرورت کا ہے سوشل میڈیا ضرور استعمال کریں، ہمیں رہبانیت کی تو اجازت نہیں دی گئی، ٹھیک ہے نا. ہمیں تو کرنا ہے یہ سب تمام چیزوں کو لے کے چلنا ہے، پر اعتدال سے اور وقت ضائع نہیں کرنا. اس کو ضرور پریکٹس کرنی ہے ہم نے کہ ہماری لائف میں جو لغویات ہیں اس کو ہم نکال دیں. آیت نمبر 4 پہ آ جائیں. والذین، اور وہ لوگ کے ہم وہ للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. اچھا یہاں زمانی ترتیب ذہن میں رکھے بغیر یہ آیت کلیئر کرنا ضروری ہے کیونکہ ہم مکی دور کے اندر ہیں. مکی دور میں تو دیکھیں زکوٰۃ کا وہ نہیں حکم آیا تھا نا، ٹھیک ہے نا، وہ تو مدنی دور میں آیا تھا. تو زکوٰۃ کا لفظ اصطلاحی معنی میں نہیں بلکہ یہاں لغوی معنی میں آیا ہے. تو لغوی اٹ مینس کہ زکا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پاک کرنے کو. تو زکا کا مطلب یہ ہوا کہ جو مومن بندہ ہے وہ ہر وقت اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا. اور اس میں وہ کیا کریں گے، یعنی اس میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے برے اعمال ہیں ان پہ ورک آؤٹ کرنا ہے. اور ہم سب کو اپنا آپ پتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. جتنے اگر کوئی برے اعمال ہیں ان کو پاک کرنا ہے، اور اگر ہماری برے اخلاقیات ہیں تو ہمیں ان پہ ورک آؤٹ کرنا ہے. جیسے بہت غصہ آ جانا، بہت غیبت کرنا، بس فضول بحثیں کرنا، اپنی اپنی عادتیں سب کو پتا ہوتی ہیں، ان چیزوں پہ ورک آؤٹ کرنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا. برے اعمال اور برے اخلاقیات پہ کافی ورک آؤٹ ہمیں کرنا ہے. تو کیا ہے پھر اپنا محاسبہ ہوتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اس طرح. تو اس طرح سے اپنی فکر ہوگی نا کہ میں کہاں کہاں اپنی غلطی پر ہوں. اچھا آیت نمبر 5 جو ہے، آیت نمبر 5 والذین، اور وہ لوگ کے ہم وہ لفروجہم حافظون، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اچھا اس کا ڈیٹیل بھی آتا ہے آیت نمبر 6 میں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں سے، او یا ما ملکت، وہ کنیزیں جن کے وہ مالک ہوئے، ایمانہم، ان کے دائیں ہاتھ، فإنہم، تو بلا شبہ ان سے جنسی خواہش پوری کرنے میں وہ غیر ملومین، پھر وہ نہیں ہے ملامت زدہ. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک جذبہ ہے، جنسی جذبہ ہے جو کہ نیچرلی ہمیں دیا گیا ہے، جو ہم میں سے ہر ایک کے اندر موجود ہے. تو ٹھیک ہے اس کو شرعی طور پہ مکمل صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں کیا ہے، اس میں نکاح ہے. نکاح کو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں میں سے ایک سنت قرار دی ہے، ٹھیک ہے نا. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. اسی لیے نکاح کو پرموٹ کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ ٹھیک ہے جو جنسی خواہش
خواہش ہے اس کو صحیح طریقے سے لیگل طریقے سے استعمال کیا جائے، جو کہ ایک جذبہ ہے۔ اور اس کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ سوائے اپنے بیویوں کے اور ان لونڈیوں کے، اور یہ ہم پہلے اچھی طریقے سے پڑھ رہے ہیں، یہ وہی دور ہے جب اس وقت جنگیں ہوتی تھیں اور یہ لونڈیاں جو تھیں وہ اپنے مالکوں کے پاس آتی تھیں، تو جس کی جو ملکیت میں لونڈی ہوتی تھی اس سے جنسی تسکین کی اجازت دی گئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر وہ لوگ ہیں جو کہ حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں سے اور جن کنیزوں کے وہ مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ والی، تو بے شک ان سے جنسی خواہش کرنے میں وہ کر سکتے ہیں اور انہیں وہ ملامت زدہ نہیں ہے۔ اب آ جائیں آیت نمبر 7 کی طرف۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ، پھر وہ شخص تلاش کرے وراء سوائے ذالکا ان کے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ حدیں مقرر کر دی گئی ہیں، ان کے علاوہ اگر کوئی کام کرتا ہے، کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر وہ گناہ گار ہے، وہ پھر حد سے گزرنے والا ہے۔ یہاں ہمارے لیے یہ آتا ہے کہ دیکھیں نیکی کرنے میں ان چیزوں میں اسلام کیوں کہ دین فطرت ہے، یہ عیسائیوں کو ہم دیکھتے ہیں یہ رہبانیت انہوں نے کی ہوئی ہے، پر دیکھیں جب ایک چیز ہے تو اللہ نے لیگل کی ہوئی ہے تو ان کو اس طریقے سے کیا جائے۔ یہ لوگ شادیاں نہیں کرتے پھر ان کے گناہ منظر عام پہ آتے ہیں، اس لیے اسلام دین فطرت پر ہے، ہر وہ کام جو حکم ہے ہمیں کرنا ہے۔ تو نکاح بہت اہم سنت ہے، اس کو جلد سے جلد انسان کرے تاکہ ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 8 دیکھیں۔ والذین، اور وہ لوگ کہ ہم وہ لاماناتہم، اپنی امانتوں کو، تو یہاں امانات کا ذکر آیا ہے، جامع ورڈ آیا، یہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں کیونکہ جمع کا ذکر ہے کہ اللہ کی طرف سے دی گئی وہ تمام نعمتیں جو ایک شخص کو دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں کی، اچھا اس میں پھر دیکھیں کسی کی کہی ہوئی بات بھی امانت ہے، کسی کی کہی ہوئی، کسی کا کوئی پردہ پوشی ہے وہ بھی امانت ہے، یہ امانت کا مفہوم بھی بہت ڈیٹیلڈ ہے، کسی نے کوئی چیز رکھوائی ہے وہ بھی امانت ہے، جو اللہ نے دی ہوئی نعمتیں ہیں وہ بھی امانت ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، وعہدہم، اور اپنے عہد کی، راعون، وہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی کہ ان چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ نہ کرے کہ میرے ہی اعضاء میرے خلاف بولے، یہ بھی آئے گا آگے سورہ یاسین میں اور آگے یہ مقام آئیں گے کہ اللہ نہ کرے یہ والا موقع ہے، بلکہ ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اوکے اوکے، ٹھیک ہے، تو اس طرح اپنی امانتوں کی، اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا پھر دیکھیں آیت نمبر 9، والذین، اور وہ لوگ کہ ہم وہ علی اوپر صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں پر حفاظت و مداومت کرنے والے ہیں، یعنی نماز کی پابندی کرنا، اس کے آداب اور اس کی شرائط کے ساتھ اس کو ادا کرنا۔ بات شروع بھی وہاں سے ہوئی خشوع سے اور بات مکمل بھی یہاں پر ہوئی، ٹھیک ہے نا، یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا نا، یہ 6 ہیں۔ پہلا ہم نے پڑھا ہے کہ وہ نمازوں میں خشوع، نمبر 1، نمبر 2 پھر ہم نے پڑھا کہ لغویات سے اعراض برتنے والے، نمبر 3 ہم نے پڑھا زکوٰۃ، اپنا تزکیہ نفس کرنے والے، نمبر 4 ہم نے پڑھا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، نمبر 5 پھر ہم نے پڑھا کہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے، نمبر 6 پر ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں، ٹھیک، دنیاوی عہد بھی اور عہد الست بھی۔ والذین، اور وہ لوگ کے اللہ اوپر، ہم وہ علی صلواتہم، اپنی نمازوں پر، یحافظون، حفاظت و مداومت کرنے والے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ پھر وارث ہیں، الذین، وہ لوگ جو یورثون، وہ وارث ہوں گے، فردوس، کیسی، فردوس کے، ہم وہ، فیہا، اس میں، خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم رب اجعلنا منہم، اللہم رب اجعلنا منہم، اللہم رب اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں ضرور شامل کر۔ اور یہاں میں وراثت کا آپ کو ایک دفعہ اس کا مطلب بتاؤں گی کہ وراثت کا بیسکلی مطلب میراث، وارث کس کو کہتے ہیں؟ جنت کے مومنوں کو میراث اس لیے کہا گیا ہے کہ ملکیت کے اسباب، یعنی یہاں پر جو ہوتے ہیں ملکیت کے اسباب میں سے میراث ہی ایک ایسا طریقہ ہوتی ہے جس میں ایک چیز خود بخود اس انسان کی ملکیت میں آ جاتی ہے، اس کی ملکیت کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا، یعنی ہم کہیں نہ کہیں وہ جو ایک قانون ہے اس کے تحت وہ خود بخود وہ چیز انسان کے پاس آ جاتی ہے کہ اس کی ملکیت کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اشارہ اس طرف ہے کہ جنت کے مل جانے کے بعد اس کے چھن جانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ آمین۔ یہ ہم حدیث کی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ جی یہ بخاری کی حدیث ہے، دیکھیں یہی وہ محنت ہے، یعنی ہم مجھے جنت سے نکالیں گے تو ہماری بیسکلی ہمیں پہنچنا، جو ہمارا اصل مقصد ہے وہ جنت ہی ہے، وہیں ہم نے پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ اس پہ حدیث ہے۔
جی، یہ ہے بخاری کی حدیث 7498 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال ہی گزرا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم بہت بہت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت دیکھیں ایمان ہے، ہدایت ہے، بہت بڑی نعمت۔ ہم ان چھوٹی چھوٹی مادیت پرستیوں میں نکل جاتے ہیں، اس پہ موازنے شروع کر دیتے ہیں، اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس اچھا گھر ہے، اس کے بچے، اس کا یہ، جبکہ بہت بڑی نعمت آج قرآن ہے، بہت بڑی نعمت آج ایمان ہے، بہت بڑی نعمت آج ہدایت ہے، جس کے عوض دیکھیں اتنا بڑا اجر ملنا ہے۔ اور یہ آج بہت آسان کر دیا گیا ہمیں قرآن دیکھ کے، رسولوں کو بھیج کے، اور یہاں سارے رستے کھلے ہیں۔ یعنی اصل تو مسئلہ ہوگا ہم آخرت پہ جا کے، آخرت میں تو ہم اتنا انسان پچھتائے گا، اتنا زیادہ کہ کاش میں کر لیتا، ٹھیک ہے نا؟ آگے ہے نا آیتیں کہ ایک دفعہ اللہ اب ایک دفعہ بھیج دے، یعنی آج سارے مواقع موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں، بار بار اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے لغویات سے بہتر ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی موٹیویشنل، آپ لوگ ضرور اس طرح کے اتنے زیادہ اسکالرز ہیں، ان لوگوں کی بات سنا کریں، ضرور ایمان موٹیویٹ ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں میں ملیں، زیادہ سے زیادہ دنیاوی طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے ملیں، لیکن ان کو ایسا مولڈ کریں۔ بہت رجحان ہے آج کل لوگوں کے پاس بیٹھے ہیں تو دنیاوی باتیں ہی بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کو آہستہ آہستہ بدلیں، ہم چھوڑ نہیں سکتے کچھ بھی، لیکن ان میں اپنا حصہ ضرور ڈالتے چلے جائیں انشاءاللہ۔ اس پہ ضرور اپنا ورک آؤٹ کریں آج کہ ہم 18ویں پارے پر پہنچتے پہنچتے ہم کہاں پر ہیں، ہم نے کتنا گین کیا، ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہم کیا پلان کریں۔ جو ہماری بقیہ زندگی ہے ہم اسے ضرور اللہ اس کے رسول کے لیے لگا دیں، ٹھیک ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔